مجھے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حضرت شیخ صاحب کی محبت، جس محبت سے انہوں نے دعوت دی، اور ہمارے بھائی زاہد صاحب اور شاہد صاحب جو لیاقت پور سے ہمارے ساتھ ہم سفر ہوئے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک بڑی پرانی حسرت، ایک خواہش کہ حضرت العلام حضرت فضیلت الشیخ قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کہ ان کے ادارے کو وزٹ کریں، دیکھیں، اور ماشاءاللہ آپ بچوں کے نورانی چہرے دیکھ کر، ادارے کا انفراسٹرکچر دیکھ کر، اور آپ طلبہ کا ذوق دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ کریم حضرت قاری صاحب کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور اس سلسلہ میں اس چمن کی آبیاری کے لیے حضرت شیخ صاحب اور ان کی معیت میں جو اساتذہ کرام ہیں، اور مولانا عامر صدیقی صاحب جو صدر ہیں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے، جن کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے، اللہ کریم اسے تا قیامت اسی طرح ہی شاداب و آباد رکھے۔ آمین۔ حضرات دی وقار اور عزیز طلبہ، کچھ گفتگو آپ تو علماء کرام سے ہی ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، میں آپ سے بس اپنی باتیں ہی شیئر کر سکتا ہوں۔ علماء کرام، اساتذہ کرام ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت کے ساتھ آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، آپ کی سرپرستی فرماتے ہیں، تو چند باتیں کر لیتے ہیں چند منٹوں میں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جن نعمتوں سے نوازا ہے اور جو حیثیت، شان اور فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ان گنت لا تعداد مخلوقات میں سے صرف انسان کو ہی عطا فرمائی گئی، کسی اور کو نہیں عطا فرمائی گئی۔ رب العالمین نے یہ جو فضیلت عطا فرمائی، اس فضیلت کا اعلان قرآن کریم میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے ساتھ کیا ہے کہ انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے، اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ انسان کے تصور میں وہی مخلوقات ہو سکتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی پیدا شدہ وہی چیزیں اس کے ذہن میں آ سکتی ہیں جو وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، اپنی ہاتھ سے محسوس کرتا ہے، یا جن کی آوازیں وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ لیکن جس طرح سورہ نحل میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس خالق نے وہ چیزیں بھی پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے ہو۔ روئے زمین پر، زیر زمین، سمندر کی تہوں میں، فضاؤں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں بسنے والی تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے اگر فضیلت عطا فرمائی ہے تو انسان کو عطا فرمائی، مجھے، آپ کو، ہم سب انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور اس فضیلت کا اظہار سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بنی آدم کو اللہ رب العالمین نے فضیلت اور عزت عطا فرمائی، اور اس کو جن نعمتوں سے نوازا ہے اس کو فضاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا۔
فضاؤں میں سواری کرتا ہے، سمندروں میں اپنا سامان لے کے جاتا ہے، سواری کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا، اور سب سے بڑی نعمت تو اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے کہ الم نجعل لہ عینین، کہ کیا ہم نے اس کے لیے دیکھنے والی آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا، اور اس کو میسج کنوے کرنے کے لیے، پیغام آگے پہنچانے کے لیے، اپنا کلام آگے دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اپنے ذہنی فکر، تفکرات، خیالات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی۔ اور آپ ماشاءاللہ، آپ میں سے کافی بچے حفاظ اور قراء بھی ہوں گے، قرآن سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کو علم ہے کہ یہ زبان اکیلی کچھ ادا نہیں اس وقت تک کرتی جب تک اس کے ساتھ ہونٹ حرکت میں نہیں آتی، اور اسی لیے آپ کو قراء کرام حروف شفوی بھی پڑھاتے ہیں، اور دوسرے حروف جن کی ہونٹوں کے ساتھ بھی ادائیگی ہوتی ہے وہ قراء کرام آپ کو اس کی مشق بھی کرواتے ہیں۔ تو رب العالمین نے یہ سارا کچھ انسان کو عطا فرمایا، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس زبان سے قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ پڑھتے ہیں، اور آپ کو روئے زمین کی بہترین جگہ مسجد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹھنا نصیب کیا ہے۔ مسجد اور اس کے پریمیسز اور مضافات میں ہی آپ پھرتے ہیں، اور اس کی روح پرور مناظر اور اس جیسی رونق سے اپنے دل کو، دماغ کو، اپنی روح کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے سارا کچھ اسی طرح ہی عطا فرمایا ہے وہ بھی انسان ہیں، لیکن اس زبان سے نہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، نہ اس زبان سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ اپنی آنکھوں سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھ کر احادیث طیبہ پڑھتے ہیں، نظریں بھی کسی اور طرف استعمال ہو رہی ہیں، زبان بھی کچھ اور ہی گنگنائی جاتی ہے، جس مقصد کے لیے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا تھا، بدقسمتی سے وہ لوگ اس کو بھول چکے۔ یہ خوش نصیبی آپ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہمت عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ عزیز طلبہ، کیونکہ یہاں تک زیادہ تر بچے بھی بیٹھے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم نصیحت کا پیغام بھی بچوں کے ساتھ شیئر ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ علماء کرام ماشاءاللہ اساتذہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا اذا اصبح ابن آدم، ابن آدم صبح کرتا ہے، آنکھ کھلتی ہے میری بھی، آپ کی بھی، ہم سب کی، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللسان، سارے اعضائے جسمانی، یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء تھوڑے سے ہونٹ اور زبان عطا کیے نا، اس کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں، منت کرتے ہیں، ترلے مارتے ہیں کہ انما نحن بک، ہمارا وجود سالم ہے تب بھی آپ کی وجہ سے، اور تباہی آئے گی تب بھی آپ کی وجہ سے۔ ان استقمتی استقمنا، تو سلامت رہی اے زباں، ہم بھی سلامت رہیں گے۔ وَإِنِ عَوَجْتِ، اور اگر تو نے ٹیڑھ پن اختیار کیا، زبان سے اللہ کے ذکر کی بجائے گالیاں دی، زبان سے تلاوت قرآن کی بجائے ایک دوسرے کی غیبتیں اور چغلیاں کی، اور اس زبان سے خیر خواہی کے کلمات بولنے کی بجائے لہو و لعب اور فوش گوئی کے کلمات بولے، اعوجنا، تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہمارا سارا وجود آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ زبان سے ہمیں اچھے کلمات کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود دونوں صحابہ کو آپ نے الگ الگ مختلف اوقات میں حکم دیا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اے میرے صحابی، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔
وہ ذکر سے تر اس وقت ہی رہے گی جب ہر وقت دماغ میں سوچ یہ ہوگی کہ قرآن کریم کا سبق کیسے پختہ کرنا ہے، احادیث طیبہ کی کس طرح تلاوت کرنی ہے، پڑھنا کیسے ہے، نصوص کو کس طرح سمجھنا ہے۔ تب یہ چیز دماغ میں رچے گی، بسے گی، تب یہ سوچ پختہ ہوگی تو زبان پہ اللہ کا ذکر بھی جاری رہے گا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو حدیث صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، بندہ بسا اوقات بیٹھے بیٹھے اللہ کی رضا کا ایسا کلمہ بول جاتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا میں نے کتنا بڑا کلمہ بولا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، میزان کو بھر دیتے ہیں۔ تملأ ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان سارا ہونے والا خلا، یہ کلمات بندہ زبان سے بولے یہ سارا خلا ان سے پر ہو جاتا ہے۔ بندے کو چھوٹا سا کلمہ اللہ کی رضا کے لیے بول کے تو دیکھے، زبان کو اس لیے حرکت دے تو یرفع اللہ بہا درجات، اللہ کریم اس کے لیے درجات کی بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، اور بسا اوقات لا علمی میں، نادانی میں یا جان بوجھ کر بھی ایسا کلمہ اپنی زبان سے بول دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی پہ مبنی ہوتا ہے، یہوی بہا فی نار جہنم، اور اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ وہ ممکن ہے اللہ کو اتنا ناراض کرنے والا ہو، بسا اوقات شرکیہ کلمہ بول دیا، کفریہ کلمہ بول دیا، اللہ کریم اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ دوسری حدیث میں آتا ہے یہوی بہا فی نار جہنم ابعد ما بین السماء والارض، جہنم میں اتنا گہرا گرتا ہے، ابعد ما بین السماء والارض، اتنا گہرائی میں گرتا ہے جتنی دوری آسمان اور زمین کی بھی زیادہ دوری میں گر جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی زبانوں کو اپنی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ حضرات ذی وقار سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں سے الگ الگ حدیث روایت ہے اور ایک ہی مفہوم کے ساتھ، متواتر لفظی کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ آپ نے علماء سے اکثر حدیث سنی ہوگی، اور اسی حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے مقدمہ میں یوں درج کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد من الکاذبین، کہ جس شخص نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی ایسی بات کی اس کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹی ہے اور اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، وہ جھوٹوں میں سے پرلا ایک جھوٹا انسان اللہ کے پاس لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے ماشاءاللہ بڑے ہو کر خطبہ بھی بننا ہے، اللہ کریم آپ کو عالم ربانی بنائے، اللہ کریم آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور لوگوں کو سیدھا رستہ بھی دکھائے۔ آمین۔ عزیز طلبہ، اور آپ یقینی بات ہے یہاں پہ بزرگ بھی موجود، طلبہ بھی موجود، اساتذہ بھی موجود، واعظین حضرات، مقررین حضرات، تقریر کرتے کرتے بسا اوقات سبقت لسانی میں کچھ ایسی بات بھی منہ سے نکل جاتی ہے کہ شاید احساس نہ ہو، اور بات اپنی طرف سے غیر مستند کہہ دی، ان اتھینٹک کہہ دی، جس کی پروف کوئی نہیں ہے، ثبوت کوئی نہیں ہے، نسبت کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صرف اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا۔
آپ قرآن کے حافظ بننے جا رہے ہیں، قرآن کے قاری بننے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے محافظ بننے جا رہے ہیں، اور آپ کو اس بات کے آگے اور اس حدیث کی روشنی میں اپنے تئیں اپنے آپ کو حسار بنا کے پیش کرنا چاہیے کہ وہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی نہیں نسبت کی جا سکتی۔ میری تقریر تیار ہے یا نہیں ہے، مجھ سے حوالہ بھول گیا ہے، ذہن سے نکل گیا ہے، لیکن کبھی بھی اس کو اگر پتہ نہیں ہے اللہ کے رسول کی طرف نسبت نہیں کرتی۔ یہ سبق ہمیں حاصل ہونا چاہیے، اور عام زندگی میں بھی، عام زندگی میں ہم اکثر آپ دیکھیں تعلیمی اداروں میں، پبلک پلیسز پہ، اسٹیشنز پہ، اڈوں پہ، اداروں میں، یونیورسٹیز میں کوئی فلیکسز، چارٹس یا کوئی کسی جگہ پہ پینٹنگ کی ہوئی، اپنی طرف سے کوئی بات لکھ دی، آگے لکھ دیا الحدیث۔ کیا وہ کہنے سے حدیث ہو جاتی ہے؟ ہرگز حدیث نہیں ہوتی۔ لکھنے والے کو اور لکھوانے والے کو اور جس نے پڑھا ہے، اگر اس کا وہاں تک اختیار بنتا ہے میسیج کنوے کرنا، پیغام پہنچانا، تو پیغام پہنچانا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے اتنی سنگین ہے کہ آپ نے جو بات نہیں کہی، آپ نے ان کی طرف نسبت کر دی، تو یاد رکھیے وہ بندہ پکا پکا جہنمی ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور پھر یہ تو باتیں ہوئیں عالمانہ کہ جب آپ نے محقق ماشاءاللہ بن جانا ہے، عالم بن جانا ہے، کچھ باتیں طلبہ کے لیول کی بھی ہیں۔ عام گفتگو میں استاد نے پوچھ لیا کہاں پہ گئے تھے، گئے کہیں پہ تھے، بتایا کچھ اور۔ پہلے قرآن کی آیت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سچی بات کہا کرو۔ قل الحق ولو کان مرا، حق اور سچ بات کہنی چاہیے، چاہے کڑوی ہو، اپنے خلاف بھی جاتی ہو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، انصاف اور حق کا ساتھ دینا چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے اپنے ہی خلاف پڑتی ہو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اساتذہ کرام نے آپ کو بلوغ المرام میں یہ حدیث پڑھائی بھی ہوگی، کتاب الجامع میں۔ علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو، سچ بولا کرو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، یہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور یہ نیکی آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، کہ بندہ جب سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، جب سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ کوشش یہی ہے کہ میں نے ایک درس سنا تھا، ایک حدیث سنی تھی، ایک حدیث پڑھی تھی، میرے استاد نے مجھے نصیحت کی، میرے پرنسپل نے، مدیر نے نصیحت کی، کسی آنے والے نے درس دیا میرے کان میں، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ، آپ کا قول مبارک میری زبان میں پڑا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے سچ بولنا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، نوبت یہاں تک آئے گی اللہ تعالیٰ اسے صدیق میں لکھ دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس بھی فرمایا، ایاکم الکذب، جھوٹ سے بچو، ان الکذب یہدی الی الفجور، یہ جھوٹ انسان کو فاجر اور گناہگار بناتا ہے۔
فَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جب بندہ یہ گناہ والے رستے پہ چلتا ہے تو جہنم کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، کوشش ہوتی ہے اس کو دھوکہ دے دوں، اس کو فراڈ مار لوں، جس کمرے میں رہتے ہیں کمرے والوں کے ساتھ جھوٹ بولوں، گھر جاؤں گھر والوں کے ساتھ جھوٹ بولوں، استاد نے کوئی بات پوچھی ہے وہاں پہ بھی جھوٹ بول لو، صبح سبق نہیں یاد کیا اس پہ بھی جھوٹ کا سہارا لو۔ ما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب، جب بندہ جھوٹ کی ہی تلاش میں رہتا ہے نوبت یہاں تک آتی ہے حتی یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کریم اس کا شمار کذاب اور جھوٹوں میں کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور پھر ایک اہم بات، اس کے ساتھ ہی یہی ہماری بات اپنے کلمات کی ادائیگی کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ زبان یہی ہے نا جی کہ جس سے قرآن کی ادائیگی ہوتی، اور یہی زبان ہے کہ جس زبان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے قول سماعت فرمایا۔ اب آپ دیکھیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا، کسی کی تضحیک کرنا اور ایسا کلمہ منہ سے نکالنا کہ جس سے اگلے کی تضحیک ہوتی ہو، آپ نے منع فرمایا۔ اب ساتھی سے سورہ حجرات کی آیت آپ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، کوئی قوم، کوئی گروپ، کوئی انفرادی شخص کسی کا تمسخر نہ اڑائے، مذاق نہ بنائے۔ آپ جس کو مذاق کر کے کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ممکن ہے وہ آپ سے بہتر ہو، عین ممکن ہے۔ اور یہ بات چونکہ میری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں اور وہ ہماری طالبات ہیں، بچیاں بھی سن رہی ہیں، یہ بیماری خاص ان میں بھی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الگ حکم دیا لا نساء من نساء، کہ خواتین سے مذاق نہ کریں، تمسخر نہ اڑائیں۔ عین ممکن ہے جن کو تمسخر اڑا کر ان کو ہیچ دکھانا، نیچا دکھانا چاہتی ہیں، وہ خواتین ان سے بہتر ہوں۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور حضرت صفیہ حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، باپ پہلے یہودی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا، آپ نے آ کے گھر میں بتایا کہ میں نے نیا نکاح کیا ہے، فلاں خاتون ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بھی بیان کیا۔ آپ نے جب ان سے بات کی، انہوں نے باتوں باتوں میں کہہ دیا، حدیث کے لفظ ہیں جس میں ہے تعنی قصیرۃ، وہی صفیہ جو چھوٹے سے قد والی تھی۔ صرف اتنی بات کہی، صرف اتنی بات کہی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ وہی عائشہ ہے جس کے بارے میں 18 آیتیں سورہ نور کی اتری ہیں،
یہ نہیں سوچا کہ اس کا نکاح تو اللہ کے حکم سے میرے ساتھ ہوا ہے، یہ نہیں سوچا کہ یہ وہی عائشہ ہے کہ فضل عائشہ علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل سائر الطعام، یہ نہیں سوچا، فوری طور پہ یہ بات کہی، لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تو نے ایسا بدترین کلمہ کہا ہے، اس کو چھوٹا کہہ کے اور اس کی ایسی تضحیق کی ہے، یہ کلمہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اسے سمندر کے پانی میں ڈالا جائے سمندر کڑوا ہو جا رہا ہے، پورے اتنا بڑا کلمہ کہہ دیا۔ اور یہاں پہ بچے موجود ہیں، طلبہ موجود ہیں، اور دوران تعلیم طلبہ ایک دوسرے کے نام بھی رکھ دیتے ہیں، وہ فلاں وہ کھاتا بہت ہے، پیٹو ہے، وہ فلاں جو ہے نا وہ موٹو ہے، وہ فلاں جو ہے نا وہ تیلے جیسا ہے۔ یہ حدیث سماعت فرمائیں، یہ حدیث سنیں میرے بچوں، میرے بھائیوں، یہ حدیث سماعت فرمائیں، اور اس حدیث کو سن کر اپنے دلوں میں اس کو جگہ دیجیے، اور میری بہنیں بھی بالخصوص اس حدیث کو سمجھیں، سنیں، اور اس پہ غور کریں کہ ہم معاشرے میں کیسے کیسے لوگوں کے نام رکھتے ہیں، اور کیسے کیسے لوگوں کے نام رکھ کر ان کی تضحیق کرنا اور ان کو اپنے سے نیچا دکھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین آمین۔ وضاحتیں کئی انداز سے ہو سکتی ہیں، 2-3 پوائنٹ اور عرض کر دیں، آپ طلبہ نے بچوں نے کلاس بھی لینی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام گفتگو میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، عام گفتگو میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹ کی آپ نے حرمت تو پہلے بھی سن لی، اساتذہ سے بھی سن لی، کامن سینس کی بات ہے، یہ جھوٹ بولنا اللہ کی طرف سے کتنا شدید قسم کی ممانعت ہے۔ کوئی بندہ آپ نے بڑے ہو کر وائز بن رہا ہے، اور وائز جب اسپیکر کے آگے آتا ہے نا تو اس کو کچھ ہونے لگتا ہے کہ مجمع بولنا نہ رہو، وہ کچھ چٹکلا مارتا ہے کہ میں کوئی لطیفہ سنا دوں۔ یہ آج حدیث اس کو سماعت فرما لیں، آج اس حدیث کو سن لیں، آپ نے پڑھی بھی ہوگی انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اساتذہ آپ کی یقیناً تربیت اس بات پہ بھی کرتے ہوں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور آپ طلبہ جو کتب والے بچے ہیں، جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں، ان کو ویل کی تشریح آتی ہوگی کہ ویل جہنم میں کس وادی کو کہا جاتا ہے۔ ہم تو سادے سے الفاظ میں تباہی، بربادی، ہلاکت کا معنی کر کے بات چلا لی، لیکن آپ اساتذہ سے پوچھئے یہ ویل کتنی بڑی بدترین وادی ہے جہنم کے اندر۔ آپ نے فرمایا ویل ہے اس شخص کے لیے یحدث، جو بات کرتا ہے، فیکذب، جھوٹ بولتا ہے، کس مقصد سے؟ لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو ہنسائے، توجہ حاصل کرے، غلط لطیفے سنا کر اور اپنی طرف سے باتیں بنا کر لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، فرمایا ویل اللہ، ویل اللہ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو یہ کام کرتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، یہ کام تو ہوا، ایک چھوٹی سی اور نصیحت بھی ساتھ ہی اسی بہانے سن لیں۔ طلبہ جب زمانہ طالب علمی ہوتی ہے، اتنی آگاہی نہیں ہوتی، مسائل کا اتنا علم نہیں ہوتا، اپنی بے عزتی سے ڈرتے ہوئے بچے کبھی جھوٹی قسمیں بھی کھا جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی، یہ میرے ہاتھ میں رزق ہے اس کی قسم، میرے ابو کی قسم، میری امی کی قسم، ابو کی قبر کی قسم، لا الہ الا اللہ، یہ کس نے سکھا دیا ہے؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ ابتدائی زمانہ میں حدیث میں آتا ہے وَكَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، اپنے باپ کے نام کی قسم کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا لا تحلف،
قسم ایسی مت کھاؤ، لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا تحلفوا الا باللہ، جب بھی قسم کھاؤ اللہ کی قسم کھاؤ، ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون، قسم کھاؤ ہی اس وقت جب آپ کو یہ یقین ہے کہ میں سچا ہوں، میری بات پہ یقین نہیں ہو رہا، جھوٹی بات پہ قسم کھا کے اپنے آپ کو کیوں گناہگار کرتے ہیں؟ اگر تو یہ یمین غموس اساتذہ آپ کو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم سورہ مائدہ کی آیت کی تشریح میں پڑھایا ہوگا کہ یمین غموس کیا ہوتی ہے اور منعقدہ قسم جس سے کفارے کی ادائیگی ہوتی ہے، کتنی قسمیں ہیں قسم کی۔ بہرحال یہ جھوٹی قسمیں کھانا، غلط قسمیں کھا کے یقین دلانا، اپنی بات میں، اپنی حرکات و سکنات میں، اپنے رویے میں ایسی سنجیدگی پیدا کر لیں کہ اساتذہ آپ کی ہر بات پہ یقین کرنے والے بن جائیں، قسم کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بے شک بے شک۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کی نصیحت فرمائی ان میں ایک اہم بات، کون سی بات؟ زمانہ طالب علمی میں بچوں کے پاس بسا معاملات میں پیسے نہیں ہوتے، ایک ہفتہ کوئی مدرسے میں رہتا ہے، کوئی 10 دن رہتا ہے، کوئی 2 ہفتے، کوئی مہینے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ مالک کی تقسیم ہے۔ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، سب کو تو نہیں ایک ہی طرح کا رزق دیتا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ بچے کے پاس پیسے نہیں، اپنے ساتھی کلاس میٹ سے، دوست سے ادھارے لیے تو لے کے بیچارہ کرایہ لگا کے گھر چلا گیا۔ وقت گزرا، اس دوست کو اس سے ضرورت پڑ گئی کہ بھئی میرا فلاں کام کر دو، وہ کہتا ہے جی میں نہیں کر سکتا، کہتا ہے یاد ہے تیرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، میں دیتا تھا، تیرے پاس بسترا نہیں تھا، میں نے لے کے دیا تھا، تیرے پاس چارپائی نہیں تھی، میں نے لے کے دی تھی، تیرے پاس کتب خریدنے کے پیسے نہیں تھے، میں نے لے کے دیے، گھر جانے کے لیے تیرے پاس سواری نہیں تھی، تجھے بس میں کرایہ میں دے کے، اب میرا احسان بھولتا ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ آپ کسی پر احسان جتلانے کی بجائے، احسان زبان سے جتلایا جاتا ہے، احسان جتلانے کی بجائے اس کو ویسے اچھی بات کہہ دیں، بیٹا قرآن پڑھا کرو، میرے لیے دعا کر دیں، اچھی بات کہہ دیں۔ گھر جاؤ گے اپنے والدین سے میرے لیے کچھ خیر کے کلمات کہلوا کے میرے لیے دعائیں خیر کر دیں۔ لیکن ثلاثۃ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ، جن سے اللہ قیامت کے روز کلام نہیں کریں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ولا یزکیہم، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ کتنی سزائیں ہوں گئی؟ لا یکلمہم اللہ، اللہ کلام نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ولا یزکیہم، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں۔ کتنی ہو گئی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ کتنی سزائیں ہو گئی؟ 4۔ پہلا بچہ، پہلا آدمی المسبل، وہ آدمی جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار اور چادر جو بھی پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ یہ دنیا داری میں نا آ کے جب بچے فارغ ہو جاتے ہیں، جاب 12ویں گریڈ کی بھی مل جائے تو شلواریں نیچی ہو جاتی ہیں، داڑیاں اوپر کو چلی جاتی ہیں، اور باؤ بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا سرکاری ملازمت مل گئی۔ یہ تکبر، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، یہ ساری کی ساری وعیدیں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں آپ سے کر رہا تھا کسی پہ احسان جتلانے والی، پہلا بد نصیب یہ، اور دوسرا بد نصیب المنان، جو احسان جتلاتا ہے۔
اور آخری نصیحت، بات ختم کرتے، باتیں اور بھی ہو سکتی، آخری نصیحت صرف، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والوں، بدگمانی سے بچو، مدارس میں رہتے ہوئے، ایک ادارے میں پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی کی فضا مت قائم کیجیے، جاسوسی مت کیجیے، کسی کے موبائل اٹھا کر میسج پڑھنے کی کوشش مت کیجیے، کسی کی کاپی اٹھا کر پڑھنے کی کوشش مت کیجیے، یہ جاسوسی کے زمرے میں باتیں آتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، ایک دوسرے کی غلط جھوٹی شکایتیں لگا کر اس کو پھنسوانا اور اساتذہ سے جھڑکیاں پڑھوانا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ آپ کے لیول کی باتیں یہی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس دین کے لیے خالص کر دے، اور اس دین کے لیے اللہ کریم ہمیں وقف کر دے، ہم دین کے لیے کام کریں، اور لوگ ہمارے اس خالص دین سے، خالص تعلیم سے، ہماری سے متاثر ہو کر اس دین ہدایت کو قبول بھی کریں، اور ان نصوص کو سن کر ان پر عمل بھی کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ صاحب کی محبت کا بہت شکریہ، اور آپ طلبہ نے بھی ماشاءاللہ وقت دیا۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا تو نہیں مانگتے؟